السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، صدر رام ناتھ کووند کے خطاب کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا آغاز۔ صدر نے گنائے سرکار کے کام، کہا ملک کو آتم نربھر بنانے میں جٹی ہے سرکار۔ پیگسس، چینی دراندازی اور بے روزگاری جیسے مدوں پر گھیرنے کی تیاری میں اپوزیشن۔ وزیر اعظم نے سبھی پارٹیوں سے کہا انتخابات ہوتے رہیں گے لیکن بجٹ سیشن اہم۔ آج کسان تنظیمیں منا رہی ہیں یوم غداری۔ کسانوں سے کیا گیا کوئی بھی وعدہ وفا نہ کرنے کا راکیش ٹکیت نے حکومت پر لگایا الزام۔ سیاسی جماعتوں کی انتخابی ریلیوں اور اجلاس کے تعلق سے آج الیکشن کمیشن لے گا فیصلہ۔ بڑھتے کورونا کے سبب الیکشن کمیشن نے آج تک لگائی تھی ریلیوں اور روڈ شوز پر پابندی۔ منی پور میں بی جے پی دفتر کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ امیدواروں کے اعلان کے بعد بی جے پی کو بغاوت کا سامنا، کئی لیڈروں کا استعفیٰ، دفاتر میں توڑ پھوڑ اور آگزنی کے بھی پیش آئے واقعات۔ کانگریس سے بی جے پی میں آئے 16 میں سے 10 کو ملا ہے ٹکٹ۔ نظر خبروں کی شروعات سے قبل آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اس کے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور کریں۔ نظر بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گجرات کے احمد آباد کے دھندوکا گاؤں میں کشن بھرواڑ نامی ایک شخص کو سرعام فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ دراصل اس نے ایک فیس بک پر پوسٹ شیئر کیا تھا جس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس پوسٹ نے اقلیتی برادری کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہیں اس معاملے میں آج گجرات اے ٹی ایس نے دہلی سے تحریک فروغ اسلام تنظیم کے قومی صدر مولانا قمر غنی عثمانی کو گرفتار کیا ہے۔ دہلی سے مولانا قمر غنی عثمانی کو دھندوکا میں ہوئی کشن بھرواڑ کے قتل کیس میں گرفتار کر کے احمد آباد لایا گیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ واضح ہے کہ مولانا قمر غنی عثمانی گزشتہ دنوں تریپورہ میں بھی فرقہ وارانہ تشدد کے متاثرین سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچے تھے، جہاں پر مولانا کو یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر کے تریپورہ کی جیل میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن تریپورہ کی عدالت نے انہیں ضمانت دی تھی اور اب کشن بھرواڑ قتل کیس میں مولانا قمر غنی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے معروف عالم دین مولانا قمر غنی عثمانی پر گجرات اے ٹی ایس کشن بھرواڑ کے قتل کے ملزم کا برین واش کرنے کا الزام لگا رہی ہے۔ کشن بھرواڑ قتل کیس میں اب تک 6 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ اب تک واضح نہیں ہو پایا ہے۔ آج سے شروع ہونے والا بجٹ اجلاس ہنگامے دار رہنے کے امکان ہے، کیونکہ 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی وجہ سے حزب اختلاف کسی بھی مدعے پر حکومت کو گھیرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑے۔ وہیں پیگسس اور چینی دراندازی کو لے کر اس مرتبہ ہنگامہ ہونا طے ہے، کیونکہ پیگسس کو لے کر گزشتہ روز ہی نیو یارک ٹائمز نے سنسنی خیز انکشاف کیے ہیں اور چین جس طرح سے اپنا دائرہ لداخ میں بڑھانے کی کوشش میں مصروف ہے، یہ بھی اپوزیشن کے لیے ایک بڑا مدعا بنے گا۔ وہیں اپوزیشن کے سوالات سے بچنے کے لیے وزیر اعظم مودی نے آج پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ بھائی انتخابات ہوتے رہتے ہیں لیکن بجٹ سیشن اہم ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ تمام ممبران پارلیمنٹ سیاسی پارٹیاں کھلے ذہن کے ساتھ معیاری بات چیت کریں گے اور ملک کو تیزی سے ترقی کی راہ پر لے جانے میں مدد کریں گے۔ وہیں اب لوک سبھا میں کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے مطالبہ کیا ہے کہ پیگسس معاملے پر پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے کے لیے مرکزی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اشونی ویشنو کے خلاف تحریک استحقاق پیش کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ حکومت نے سپریم کورٹ سے جھوٹ بولا جبکہ اس سے پیگسس کی خریداری اور تعیناتی کے بارے میں براہ راست سوال کیا گیا۔ وہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر رام ناتھ کووند نے خطاب کیا۔ انہوں نے حکومت کی تعریف کی اور حکومت کے کاموں کو گنوایا۔ انہوں نے آتم نربھر کی بات کہی اور میڈ ان انڈیا کے تحت ہونے والے کاموں کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ انہوں نے ہندوستان میں بننے والی ویکسین کے تعلق سے کہا کہ یہ پوری دنیا کو وبائی امراض سے پاک بنانے اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وہیں انہوں نے کئی سرکاری اسکیموں کو بھی گنایا اور کہا کہ ان کی حکومت عوام کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے کسان تنظیموں سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے پر حکومت پر وعدہ خلافی کا الزام لگاتے ہوئے کسان تنظیمیں آج یوم غداری یعنی کہ وشواس گھات دیوس منا رہی ہیں۔ اسی کو لے کر آج کسان تنظیموں نے صدر رام ناتھ کووند کو بھی ایک خط لکھا ہے جس میں مرکز اور ریاستوں کے ذریعے کسانوں کے ساتھ کیے گئے دھوکے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ صدر کووند کو لکھے گئے خط میں لکھا گیا ہے کہ کسان مورچہ جو مرکز کے کسان مخالف قوانین اور کسانوں کے دیگر مسائل کے خلاف ملک بھر میں کسانوں کے احتجاج کی قیادت کر رہا تھا، اس نے حکومت کی طرف سے یقین دہانی ملنے کے بعد اپنی تحریک کو
معطل کر دیا تھا، تاہم اس نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے 9 دسمبر 2021 کے ختم یقین دہانی کرائے جانے کے بعد سے ان کا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر کے کسانوں نے یوم غداری یا وشواس گھات دیوس منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہیں کسان لیڈر اور بھارتی کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے بھی کہا ہے کہ کسانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام ملک کے کسانوں کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کر کیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسانوں کے ساتھ غداری ہے اور اس لیے ملک کے کسانوں کو طویل جدوجہد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مرکزی حج کمیٹی نے حج درخواست فارم بھرنے کی تاریخ میں 15 روز کی توسیع کر دی ہے۔ اب عازمین حج 15 فروری تک درخواست فارم بھر سکتے ہیں۔ مرکزی حج کمیٹی کے CEO یعقوب شیخہ نے ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے تمام ریاستی حج کمیٹیوں کو درخواست فارم بھرنے کی تاریخ میں توسیع کے متعلق آگاہ کیا ہے۔ یعقوب شیخہ نے کہا کہ کووڈ-19 کے سبب عازمین حج کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالات کے مد نظر اور عازمین حج کو مزید سہولیات پہنچانے کے لیے درخواست فارم بھرنے کی تاریخ میں مزید توسیع کی گئی ہے۔ مرکزی حج کمیٹی کو ابھی تک 78,000 سے زیادہ درخواست فارم موصول ہو چکے ہیں۔ ان میں بغیر محرم کے سفر حج پر روانہ ہونے والی 1600 سے زیادہ خواتین نے درخواستیں دی ہیں۔ یعقوب شیخہ نے کہا کہ حج 2022 کے متعلق حکومت ہند اور حکومت سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ معاہدہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے۔ اس کے چلتے ہندوستانی عازمین حج کا کوٹا بھی ابھی تک طے نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ حج 2022 کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بائیلیٹرل ایگریمنٹ جلد ہی ہوگا۔ یو پی میں اسمبلی انتخابات کے دوران ضلع سہارنپور کی دیوبند میں ہفتے کو وزیر داخلہ امت شاہ کی عوامی رابطہ مہم کے دوران جمع ہوئی بھیڑ کی وجہ سے کووڈ پروٹوکول کی خلاف ورزی کے الزام میں ضلع پولیس انتظامیہ نے بی جے پی کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ حالانکہ بی جے پی نے ہفتے کے پروگرام میں ہوئی بد نظمی کے لیے ضلع انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ بی جے پی کے دیوبند انچارج نے کہا ہے کہ اس معاملے میں لاپرواہی بی جے پی کی طرف سے نہیں بلکہ پولیس انتظامیہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نوٹس کے جواب میں اصل حالات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ انہوں نے دلیل دی ہے کہ بھیڑ پارٹی کی جانب سے نہیں جمع کی گئی تھی بلکہ وزیر داخلہ کی مقبولیت کی وجہ سے لوگ بذات خود جمع ہوئے تھے۔ وہیں اپوزیشن جماعتوں نے بھی وزیر داخلہ امت شاہ کی ریلی میں بھیڑ کو لے کر الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا۔ انہوں نے شکایت کی تھی کہ جس طرح سے بھیڑ جمع ہوئی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹس جاری کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے اس انکشاف کے بعد کہ 2017 میں وزیر اعظم مودی کے اسرائیل دورے کے موقع پر ہونے والے اسلحے کے سودے میں پیگاسس کی خریداری کا سودا بھی شامل تھا، ہندوستانی سیاست میں ایک بار پھر اس معاملے نے ہلچل مچا دی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک اور پٹیشن داخل کر کے FIR کے اندراج اور 2017 کے مذکورہ سودے کی جانچ کی مانگ کی گئی ہے، تو دوسری طرف ایڈیٹرز گلڈ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ کی نامزد کمیٹی کو مکتوب روانہ کیا ہے اور اس رپورٹ کا نوٹس لینے کی بھی اپیل کی ہے۔ وہیں ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ہندوستان میں پیگاسس کے استعمال کی تحقیقات کرنے والی ماہر کمیٹی کو سائبر سیکیورٹی کے 2 محققین نے مطلع کیا ہے کہ انہیں ہندوستان میں فون پر اسپائی ویئر کی موجودگی کے ثبوت ملے ہیں۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال اکتوبر میں پیگاسس کو ہندوستان میں لوگوں کی جاسوسی کے لیے استعمال کیے جانے والے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک پینل تشکیل دیا تھا۔ یہ کمیٹی ان لوگوں کی درخواستوں کے جواب میں بنائی گئی تھی جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہیں پیگاسس سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ نظر بڑھتے حوالے میں خبروں کی طرف۔ افریقی ملک ایتھوپیا میں خانہ جنگی جاری ہے اور خوراک کی ترسیل رکنے کے باعث وہاں کے 20 لاکھ افراد کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام WFP کے مطابق ایتھوپیا میں حکومتی فورسز اور نسلی اقلیتی فورسز کے درمیان جاری لڑائی کے دوران شمالی ایتھوپیا میں 20 لاکھ افراد کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ عالمی خوراک پروگرام نے رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے دسمبر کے وسط سے متاثرہ علاقوں میں غذائی سامان پہنچانے سے قاصر ہے۔ مدرے کہ ایتھوپیا میں خانہ جنگی 2020 سے جاری ہے اور تنازع کے ختم ہونے کے تاحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ متحدہ عرب امارات نے حوثی باغیوں کا ایک اور میزائل حملہ ناکام بناتے ہوئے یمن میں میزائل لانچ کرنے والا پلیٹ فارم تباہ کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جوائنٹ کمانڈ آپریشن میں یمن کے علاقے الجاف میں UAE پر میزائل حملوں کے لیے استعمال ہونے والا حوثی باغیوں کا پلیٹ فارم تباہ کیا گیا ہے۔ پلیٹ فارم سے
یو اے کی جانب بیلسٹک میزائل بھی فائر کیا گیا تھا، جسے ہدف سے پہنچنے سے قبل ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ میزائل اور میزائل پلیٹ فارم کو تباہ کرنے کی کارروائی گزشتہ روز کی گئی تھی اور اسی کی ایک ویڈیو اب یو اے ای نے شیئر کی ہے۔ اسرائیل کے صدر اپنے 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ یہ کسی بھی اسرائیلی صدر کا یو اے ای کا پہلا دورہ ہے۔ سرکاری دورے کے دوران اسرائیلی صدر ولی عہد کے علاوہ دبئی کے حکمراں محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملاقات کریں گے۔ 1 ماہ قبل اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بھی متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کیا تھا۔ وزرے کے دونوں ممالک کے دوران سفارتی و تجارتی تعلقات سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں گزشتہ برس بحال ہوئے تھے۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔